اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 کی 143 کی تلاوت کی گئی ہے۔ درس تفسیر کلام پاک میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت مفسرین کے اقوال و تحقیق کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سابقہ نشست میں آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات سے واقف کروا دیا کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوگی، بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر جب مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے عبادت کی جائے گی تو ممکن ہے کہ وہ لوگ جو یہودی اور نصرانی ہیں اس بات پر اعتراض کریں کہ کس کے کہنے پر تم نے اپنے چہرے کو بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا، تو تمہارا جواب یہی ہونا چاہیے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر ہم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، کیونکہ ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اسی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے دوسری طرح سے مخاطب ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی شان بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مقام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی میں کون سی آزمائش پوشیدہ تھی، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت مبارکہ کے درس کو کما حقہ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے۔ اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز نہ کر لیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ قبلے کا بدلنا بھاری ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس آیت کے درس کو، تفسیر کو اور اس کی تشریح کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آیت مبارکہ کا یہ حصہ پڑھا جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور پھر یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو، یعنی جو تم گواہی دے رہے ہو اس کی صداقت کی سند مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرمائیں گے۔ اس کلام کے اول و آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ پہلے میں یہ ہے کہ آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور اخیر میں یہ ہے کہ اے رسول جس قبلے پر آپ پہلے تھے، آخری آیت تک، اور درمیان میں اس کلام سے نبی کی امت کو خطاب کیا گیا۔ اس میں یہود کو بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کے قبلے کا انکار کیوں کرتے ہو اور ان کے دین کو قبول کیوں نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے تعلق سے یا تو تمہاری تائید میں یا تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اپنے اندر پیدا کر لی تو تمہاری بھی شان یہ ہوگی کہ تم مومن ہونے کے ناطے نیکوں کے حق میں گواہی دو گے، بروں کے حق میں ان کی برائی پر تم گواہ رہو گے، اور جو کفار اور مشرک ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، اپنے رسولوں کا انکار کیا، اور قیامت کے دن چونکہ وہ اپنے نبی کی اس بات کا انکار کریں گے کہ انہوں نے ہمارے درمیان میں دعوت دی تھی، ہمارے درمیان تبلیغ کی تھی، لہٰذا چونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا قرآن کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں باخبر کیا حدیث کے ذریعے، اور تمہارے پاس میں مکمل دلائل موجود ہیں، تو تم قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دو گے جو لوگ دنیا میں یہودی تھے، جو دنیا میں عیسائی تھے، جو دنیا میں کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے تھے، حالانکہ انہیں دعوت دی جاتی تھی، انہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، انہیں صحیح عقیدہ بتایا جاتا تھا، صحیح مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے باوجود وہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو تم ان کے خلاف قیامت کے دن گواہ بنو گے، اور تمہاری گواہی کی سند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی سے ہوگی، اور تمہاری شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اس لیے اے یہود و نصارہ تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اسلام کی مخالفت نہ کرو بلکہ دین کی پیروی کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں
ایک حدیث مبارکہ نقل کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ اس بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جلد 2 میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے نبی نہیں ہیں جن کو ان کی قوم غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام پر تبلیغ کرنے کی ذمہ داری آئی اور جتنے بھی انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے اس کا سرے سے انکار کر دیا، انہوں نے ایک اپنا مزاج بنائے رکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے تھے، کیونکہ جس قوم کی طبیعت میں شرارت ہو، جس قوم کی طبیعت میں مستی ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے کچھ ایسے افراد جن کی طبیعت میں مستی ہو، جو اپنی زندگی کو شرارت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، جو اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کرنا نہیں چاہتے، ان سب کا حال قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اور حالت یہ ہوگی کہ یہ جھٹلائیں گے اور اپنے کفر کو تو جھٹلانے کی کوشش ہی کریں گے کہ ہمارے پاس میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بلکہ بعض ایسے بھی خدا کے بندے ہوں گے کہ جن کا نام اعمال جب ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھو، جب وہ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ فرشتے غلط نہیں لکھتے، فرشتے کسی کی بات میں آ کر کسی کا خرابہ نہیں کرتے، وہ تو بندہ جو کرتا ہے وہی لکھتے ہیں، بندہ جیسا کرتا ہے ویسا لکھتے ہیں، اور جب کرتا ہے اس وقت لکھتے ہیں۔ جب ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں یا ان کا نام اعمال جب ان کے سامنے رکھ کر پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی گواہ کی صورت میں فرشتوں کو نہیں لائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ لکھا ہے، اس نے کیا نہیں ہے، یہ ساری حجتیں ویسے وہاں پر نہیں ہوں گی۔ ایک آسان سا طریقہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر فرمائے گا، اور یہ ہوگا کہ رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب نے فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سیل کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب سیل کر دیا جائے تو کس کی ہمت ہو کہ کھولے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ہم سے ان کے پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو کرتے تھے پورا بتا دیں گے کہ ہم نے پوری زندگی میں کیا کیا۔ اب بندہ جھٹلانے کے لائق بھی نہ رہا۔ تو یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے بہت سارے افراد بھی اسی حالت کے رہیں گے۔ آج دنیا میں ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں،
بہت سارے اپنی دولت کے نشے میں چور ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، لباس کتنا پہننا، کہاں تک پہننا اس کا بھی علم نہیں، کون سا لباس پہننا اس کا بھی علم نہیں، عورتیں پردوں کی کیسی پابندی کریں اس کا بھی علم نہیں۔ دولت آتا گیا، لوگ ماڈرن بنتے چلے گئے، اور اتنا ماڈرن بنے کہ اس ماڈرن تہذیب نے، اس ماڈرن کلچر نے مردوں کو، عورتوں کو ننگا کر دیا۔ اس کے باوجود یہ چیز عیب نہ رہی، کیونکہ دولت ہے ان کے پاس، اور دولت کے نشے میں دین کو بھی جھٹلاتے ہیں، شریعت کو بھی جھٹلاتے ہیں، پردے کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف بولتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں میں لوگ بک جاتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف زبانیں چلنے لگتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہمیشہ باقی رہے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائیداد ہمیشہ باقی رہے گی، یہ صحت ہمیشہ باقی رہے گی، مرنا ہی نہیں ہے۔ اس حساب سے وہ زندگی گزارتے ہیں، مگر جب موت ان پر طاری ہوتی ہے تب انہیں نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، نہ توبہ کی توفیق انہیں دی جاتی ہے، کیونکہ پوری زندگی جو بندہ توبہ نہ کرے، پوری زندگی جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا رہے، اسے توبہ کی توفیق کہاں سے ملے؟ اسے تو اب سزائیں بتائی جائیں گی کہ تمہاری سزا کیا ہے، دیکھو تم نے ہمارے فرمان کا انکار کیا، ہمارے رسول کے فرمان کا انکار کیا، اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا تھا، تم نے اچھی زندگی کو برا سمجھا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ان کے کالے کرتوتوں کی سزا انہیں دی جائے گی۔ تو عرض کرنا یہ ہے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، شریعت کی طرف بلایا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو چند مثالیں قرآن کریم سے میں آپ کو دوں گا۔ قرآن کریم میں اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو کئی پاروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آج میرا موضوع وہ نہیں ہے، مگر میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ قوم کی کیفیت نبیوں کے سامنے کیا ہوتی تھی، اور قیامت کے دن اسی قوم کی کیفیت نبیوں کے تعلق سے کیا ہوگی۔ یہاں مانتے نہیں تھے دنیا میں، اور قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ تو انہوں نے تو ہمیں ڈرایا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں بھی آیتیں نازل فرما دی تاکہ امت محمدیہ پڑھ کر اس قوم کے خلاف گواہی دے جس قوم کے نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا تھا۔ سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ نے اس کا آغاز کیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی، اطاعت کی دعوت دی، اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری بات مان لو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر جب مدت آ جائے گی تو مہلت نہیں دی جائے گی، آج مان لو، اگر کل بعد میں نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت بھی نہیں دے گا۔ نوح علیہ السلام نے یہ باتیں کہی، قوم نے نہیں سنی۔ اب نوح علیہ السلام اپنے قوم کی شکایت کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا اور رات دن بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ جب میں بلاتا تھا بھاگ جاتے تھے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، لوگوں کو نماز کو بلاؤ تو بھاگ جاتے، دین کی دعوت دینے کے لیے بلاؤ تو بھاگ جاتے، اسلام کا پیغام سننے کے لیے بلاؤ تو بھاگ جاتے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے کہو تو مسجد سے بھاگ جاتے۔ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، بڑی مشکل سے عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب آپ نے رات دن لوگوں کو بلایا تو بلانے کے بعد جب وہ لوگ بھاگ جاتے تھے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا
اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تو میں اس پر بھی خاموش نہ رہا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے بلند آواز سے انہیں دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ خاموشی سے بھی انہیں سمجھایا۔ اور پھر میں نے کہا، بڑی طویل نوح علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قوم کے حوالے سے باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو، وہ بخشنے والا ہے۔ اتنا سب کچھ کر لیا نا، اس کے باوجود اگر تم نے مغفرت طلب کر لی تو وہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ انہوں نے نہیں سنی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سن کر ایمان لانے والے 62 یا 72 یا کچھ اس سے زیادہ مسلمان ہوئے۔ اس سے زیادہ ایمان کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہوئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ طوفان بھی آیا پھر بھی وہ کشتی میں امن کے ساتھ رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ان کی قوم سے فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا تمہارے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا جائے گا، وہ انکار کریں گے۔ امت محمدیہ گواہ بنے گی اور امت محمدیہ کی گواہی پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سند دیں گے۔ اسی طرح امام نسائی ایک روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا۔ ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے۔ ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اس قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر کہا جائے گا تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امت وسط ہونا، وسط کہتے ہیں اس کیفیت کو جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو، یعنی نہ بہت زیادہ غلو کرنے والی کہیں یا بہت زیادہ خرچ کرنے والی کہیں، یا بہت زیادہ رہنے والی یا بہت زیادہ بات کرنے والی کہیں، نہ بہت کم، کہ کسی بھی چیز کو زیادہ کو افراط اور کم کو تفریط کہتے ہیں۔ امت محمدیہ کی یہ شان رہی ہے کہ امت محمدیہ افراط و تفریط سے محفوظ ہے، اور امت محمدیہ کے اکثر افراد افراط و تفریط سے محفوظ ہیں۔ اب اس کی چند مثالیں ہمارے اکابرین نے عطا فرمائی ہیں، اور اس آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا جس طرح ہم نے تم کو ہدایت یافتہ بنایا اور تمہارے قبلے کو تمام امتوں کے قبلے سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی سب سے افضل امت بنایا۔ اس امت کی افضلیت کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس امت سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایتیں ہوں گی، کیونکہ اس امت میں کئی ایسے افراد ہوں گے
جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی طرح اکابرین فرماتے ہیں، مثال دیتے ہوئے کہ اسراف اور بخل کے درمیان سخاوت ہے، اور رہبانیت اور فسق و فجور کے درمیان عفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا، باقی امتوں میں سے یہود و نصارہ ہیں جو ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، یا دہریے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ ان میں مسلمان متوسط ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ کافر نبوت کے قائل نہیں، اور مرزائی قیامت تک نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور مسلمان نبوت کے قائل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ یہ امت وسط کا کردار ہے اور امت وسط کے اوصاف ہیں۔ اسی طرح اسلام کے فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہیں۔ بعض وہ ہیں جو صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور بعض وہ ناصبی ہیں جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جبریہ ایک قسم کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انسان کو محنت کا اختیار ہے اور افعال کا خالق اللہ ہے۔ یہ درمیانی طریقہ اپنایا گیا۔ خوارج کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنا کفر ہے، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو عذاب کا مستحق ضرور ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام متوسط ہے، اور اسلام کے تمام فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہیں، اور متوسط ہونا افضل ہونے کو لازم کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد یہ تو امت کی گواہی کی بات ہوئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت کی گواہی کی بات ہوئی۔ اب اللہ فرماتا ہے اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے حق میں گواہی دینا یقیناً یہ امت کے لیے ایک قسم کی سند ہے، امت کے لیے ایک قسم کی سند ہے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے نبی اپنی امت پر نگہبان اور ان کے احوال پر مطلع ہیں، اس لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے جس کے لیے گواہی دے رہا ہو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھے، اور یہ گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہیں، حاضر بھی ہیں، گواہی دینے والے بھی ہیں، اور شاہد ہیں جب حاضر ہیں، اسی لیے امت کے تمام اعمال سے اور امت کے تمام احوال سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باخبر ہیں۔ کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پچھلی امتیں پیش کی گئی، اور اس امت کے اعمال افعال آپ پر پیش کیے گئے۔ چونکہ آپ سب کے احوال اور اعمال پر مطلع ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پہلے حضور کی امت گواہی دے گی، پھر امت سے پوچھا جائے گا تمہیں یہ کس نے بتایا، تو حضور کی طرف امت اشارہ کرے گی، پھر حضور اپنی امت کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ بیضاوی نے لکھا ہے ہر نبی اپنی امت کے فاسد عقائد اور برے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی کی
صدق پر یعنی ان کی سچائی پر حضور گواہی دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امت کے احوال پر مطلع ہوں گے، کیونکہ بغیر علم کے گواہی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اللہ نے علم عطا فرمایا، علم ما کان و ما یکون اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حضور آج بھی اپنے قبر انور میں موجود ہیں، اس کے باوجود میرے آقا اپنی امت کے احوال سے بے خبر نہیں، اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ امت کا کون سا فرد کس حال میں ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم سے اور اللہ کی عطا سے، از خود نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمال عطا فرمایا کہ جو رسول اپنی حیات مبارکہ میں رہتے ہوئے قیامت تک اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں اور اپنی امت کو قیامت کے حالات سے باخبر کیا ہے، وہی رسول آج بھی اپنی قبر انور میں اپنی امت کے حالات سے باخبر کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، مسند میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر وہاں چاش کے وقت تک حضور تشریف فرما رہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اسی جگہ بیٹھے رہے، پھر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی اور اس دوران کسی سے بات نہیں کی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمولی طور پر گزارا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے امور سے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب مجھ پر آج پیش کیا گیا۔ دنیا کی تمام باتیں قیامت تک اور قیامت کے تمام علوم حضور پر پیش کیے گئے۔ تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ لوگ گھبرا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، اس حال میں کہ وہ لوگ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں نقل فرمایا، اور اسی طرح کی ایک طویل حدیث ملتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ تقریباً انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس آئیں گے اور حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور اپنی امت کی سفارش کروائیں گے۔ جب شفاعت والی حدیثوں کا تذکرہ ہوگا تو ضرور آپ کے سامنے یہ حدیثیں انشاءاللہ پیش ہوں گی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ نجاست کو راستے سے ایک طرف کر دیا گیا، اور برے اعمال میں دیکھا کہ ناک سے جو چیز نکلتی ہے جس کو رینٹ کہتی ہیں اس کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ یعنی نیک عمل اللہ نے اس طریقے سے بھی اپنے بندے سے قبول کیا کہ کسی نے راستے سے نجاست ہٹا دی تاکہ انجانے میں کسی کا پیر نہ پڑ جائے، انجانے میں کسی کو غلاظت نہ لگ جائے، یا کوئی نابینا ہو اس کے کپڑے، اس کا پیر پھسل نہ جائے، اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اور برے اعمال میں یہ تھا کہ بندے نے ناک صاف کی مسجد میں اور اسے ویسے ہی ناک سے نکلنے والی چیز کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا اور اسے اس نے دفن نہ کیا۔ امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ امام محمد ابن سعد طبقات الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، بکر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم جو باتیں کرتے ہو
اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے، اور جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب میں نیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب میں برا عمل دیکھنا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کا ذکر الجامع الصغیر میں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، علامہ علی متقی ہندی نے، اور اس طرح دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں جو گھوما کرتے ہیں وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے، اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور میں جو برا عمل دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں امام بزاز کی سند سے انہوں نے روایت کیا ہے اور ان سے روایت لی ہے، اور اسی حدیث کو حافظ نور الدین ہیثمی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی امت کے گواہ رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک اسی حساب کی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا، میری حیات تمہارے لیے بہتر اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، سو جو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جو برے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کو امام ابن جوزی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس روایت میں ہر جمعرات کو اعمال کا ذکر نہیں، پیر کا ہر جمعرات کو اعمال کے پیش کیے جانے کا ذکر ہے، پیر کو پیش کیے جانے کا ذکر نہیں ہے، اور امام جوزی نے اسے الوفا میں نقل فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ ہے، اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے حالانکہ آپ کا جسم پاک بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ یہ سیاح ستہ میں سے کتاب ہے ابو داؤد۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی وفات ہو گئی اور حضور مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، اس قسم کے عقیدے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ ایسے عقیدوں سے۔ جب حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال، زمین پر اللہ نے بے شک حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، ان کے جسم زمین نہیں کھا سکتی، اور پھر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ یہ آپ کی طبیعت والے نبی ہوں گے جن کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہمارے نبی الحمدللہ آج بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرماتے، ہمارے نیک عمل سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے برے اعمال پر استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آج بھی اپنی امت کے درود کو سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور ایک حدیث ملتی ہے کہ خود سنتے ہیں، اور پھر میرے آقا صرف اپنی امت کے نام سے واقف نہیں ہوتے بلکہ اپنی امت کے والد کے نام سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو سنن میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ پر پیش کر دیا گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں اس کو نقل فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جو گواہی دیں گے ایسے ہی گواہی نہیں دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہماری ہر خبر پہنچتی ہے، ہر پیر کو پہنچتی ہے، ہر جمعرات کو پہنچتی ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ ہماری خبر پہنچتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، وہ امتی جو مسلسل گناہ کر رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کی خبر کس انداز سے پہنچتی ہوگی؟ اسی لیے بہتر ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے اعمال ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے جائیں کہ میرے آقا ان اعمال کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت گزری، ایک نبی کے ساتھ 1 اور 2 آدمی گزرے، یعنی پچھلے جو انبیاء نے دعوت کا کام کیا، کسی نبی کے ساتھ 1 رہے، کسی کے ساتھ 2 رہے، کسی کے ساتھ 3 5 رہے، اور ان امتوں میں بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہی، مگر ان سب پر جو غالب امت رہی وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب تک ہم نے بات کی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ حضور تم پر گواہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت کا لفظی معنی یہ ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں لیکن اس ترجمے سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کون ہیں۔ یعنی اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، مگر بہت سارے ایسے مترجمین ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آپ کے علم کا خیال، اللہ کے علم کا خیال رکھا، اور کہیں پر بھی ترجمے میں یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکر بھی ثابت کر دیا معاذ اللہ، بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بھی باندھ دیا۔ تو جنہوں نے صحیح طور پر ترجمہ کیا انہوں نے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا کہ ترجمہ کا ترجمہ بھی ہو جائے، اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی میں کہ جس کے 70 سے زیادہ بھی معنی ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کا جب ترجمہ ہو تو ترجمہ کرنے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، لفظی ترجمے کی چکر میں انہوں نے خود تو گمراہی لے لی مگر اپنی آنے والی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، اور بعض لوگ اس معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کو نہیں معلوم تو پھر ہمیں کیا معلوم ہوگا، معاذ اللہ، اللہ ہی کو علم نہ تھا اس بارے میں کہ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ کون قبلے کی طرف رہیں گے، کون حضور کی پیروی کریں گے، اور کون اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، معاذ اللہ۔ اس قسم کے ترجمے سے یقیناً انسان کے لیے گمراہی آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں میں وہ صلاحیتیں رکھیں جنہوں نے لفظی ترجمے کے بجائے اس کا معنوی ترجمہ لیا اور اللہ کی شایان شان اس کا ترجمہ کیا،
اور یہ ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے یہ اسی ترجمے کا قصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو باقی رکھا گیا اور لفظی ترجمے کو چھوڑ کر معنوی ترجمہ کیا گیا، اور اس کے جتنے ترجمے اس لفظ کے جتنے معنی نکلتے ہیں اور ان میں جو سب سے بہتر معنی ہے اس معنی کو مراد لیا گیا۔ اگر اس کی تفسیر اور تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر پڑھ لیں، آپ کو بہت زیادہ اس میں تحقیق نظر آئے گی۔ اب بعض لوگوں نے جو اس کا لفظی ترجمہ کیا، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ اے رسول جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، الفاظ کا آپ استعمال دیکھیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت کا اب لفظی معنی سنیں، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن اس ترجمے سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ کو یہ علم نہیں تھا، ہم جان لیں، جان لینے کا معنی یہی ہوتا ہے، اور اسی کا معنی مفسر نے مترجم نے کیا ظاہر کر دیں، بتا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ کون آپ کی طرف ہے اور کون اپنے پرانے دین ہی پر چل رہا ہے یا جس کے اندر دین نہیں ہے، جس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ شیخ محمود الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں معاذ اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اور جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا بنتا ہے۔ اس میں بھی معلوم کا لفظ استعمال کیا۔ سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ اس عبارت میں دیکھنے کا ترجمہ کیا ہے، اور دیکھنا یہ بھی جاننا اور معلوم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہر کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا، ہر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ایک حرف کے علم کی ضرورت ہے، ایک ایک حرف کے جو کئی معانی ہے اور ان معانی میں جو سب سے افضل معنی ہے اس معنی کو لیا جانا یہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ اس حوالے سے تحقیق ہے، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے سوا سب پر قبلے کا بدلنا بھاری ہے۔ سب نہیں پھر سکتے، جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں ابھی اپنی سابقہ مذہب سے محبت باقی ہے، وہ لوگ نہیں پھر سکتے، مگر جو پھر گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر لوگوں کو امتحان میں ڈالا، اور یہ امتحان ان پر اس لیے بھاری تھا کہ جو چیز مالوف ہو اور جس کی عادت ہو، یعنی جس سے دل بندے کا لگا ہوا ہو، اس کو ترک کرنا اور اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور ہر نئی چیز سے انسان وحشت زدہ ہوتا ہے۔ البتہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت پیدا کر دی، اس نے اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈھال لیا اور اس کو فی نفسہ ہی کسی چیز کی رغبت نہیں ہوتی، اس کی رغبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کے نزدیک بیت المقدس کی جہت مقصود ہے، نہ کعبے کی سمت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ تھا، اور اب اللہ اور اس کے رسول نے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اب رب بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت برا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور ہم نے نہیں جانا کہ ہم بیت المقدس کی طرف ان کی پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق
کیا کہیں، یعنی جو پڑھ لی گئی اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ تمہارا عمل ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول بھی فرما لیا ہے، اور اس سے ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آدمیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے 144 144، اب اس میں تحویل قبلہ کی جو کیفیتیں ہیں اور کیوں تبدیل کیا گیا وہ کیفیتیں بیان کی جا رہی، بڑی پیاری کیفیتیں ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کے بعد والی نشست ہوگی تو اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان آیتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا ہر قسم کی بیماری، پریشانی، مصیبت، آفات، بلیات، ملامتوں سے، ہر قسم کی جادو سے، اثرات سے، نظر بد سے، حسد سے، فتنوں سے، حادثات سے ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا دن دونی رات چگنی ہمیں ترقی عطا فرما دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما، 5 وقتہ نماز کی پابندی کا شوق اور توفیق نصیب فرما دے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوتے ہیں اسے قبول فرما، جو کرنا چاہتے ہیں نہ کر سکے مولا اس کا بھی ثواب ہمیں عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کل بروز قیامت ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ